بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ آنند پال کے جاسوسوں نے بھی وجے راؤ کی شکست و رسوائی کا یہ عبرتناک منظر آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جب فرمانروائے پنجاب کو یہ اطلاع دی گئی تو شدت کرب سے آنند پال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ محمود کی غیر متوقع فتح نے اس کے خفیہ منصوبے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر صحیح، آنند پال نے کرسی پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، براہمن اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے۔ ادھر آنند پال ناکامی کی آگ میں جھلس رہا تھا اور ادھر سلطان محمود بھاٹیا پر ایک نو مسلم کو حاکم مقرر کر کے غزنی کی طرف واپس جا رہا تھا۔ غزنی پہنچ کر محمود نے شیخ نظام شاہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس جنگ کی تفصیلات بتانے لگا جس میں شکست ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ فرزند، کہیں مسلسل فتوحات نے تمہیں مغرور تو نہیں بنا دیا؟ نظام شاہ نے چونک کر والی غزنی سے پوچھا۔ نہیں شیخ، محمود نے گھبرا کر جواب دیا، میں اہل کفر کے لیے انتہائی مغرور و متکبر ہوں، مگر اپنے رب کی بارگاہ میں وہی خاک بسر اور عاجز و ناکارہ بندہ۔ محمود کے ایک ایک لفظ سے جذبوں کی سچائی کا اظہار ہو رہا تھا، اور ہمیشہ خاک بسر ہی رہنا، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ نظام شاہ نے انتہائی پرسوز آواز میں کہا، فرزند، کبھی کبھی مجھے تمہاری ان فتوحات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یکایک نظام شاہ کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی۔ شیخ، کیسا ڈر؟ والی غزنی نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا۔ سلطان محمود سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید نظام شاہ اس کے زوال کے سلسلے میں کوئی بری خبر سنانے والے ہیں، اور اس خیال نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ یہ خوف میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں فرزند، میں تو اپنے امیر کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ نظام شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جب مسلمانوں کو جنگ قادسیہ ایران میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت کے انبار دارالخلافہ لائے گئے تو سیم و زر کے ان ذخائر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے۔ پھر جب اس بے مثال خوشی کے موقع پر کسی نے ان کی اشک باری کا سبب پوچھا تو امیر المومنین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا، مسلمانوں، مجھے تمہاری غربت و افلاس سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں اس بات سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آتے ہیں وہاں ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ والی غزنی کی طرف دیکھنے لگے۔ شیخ، میں نے اپنے دل سے دولت کی حوث کو کھرچ ڈالا ہے، محمود پرجوش لہجے میں بول رہا تھا۔ میں غزنی کے خزانوں اور تمام مال غنیمت کو قوم و ملت کی تعمیر کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ کاش ایسا ہی ہو، نظام شاہ نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، مگر سلطان ایک مرد قلندر کے لفظوں کی گہرائی کو نہ سمجھ سکا۔ مجھے احمد سالار کی طرف سے بہت فکر ہے۔ یکایک محمود نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ اسے ہندوستان گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، مگر اب تک کوئی خبر ہی نہیں ملی۔ والی غزنی کے لہجے سے تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ تو اس راز سے خوب واقف ہیں کہ میں نے اسے ایک خاص مقصد کے تحت ہندوستان بھیجا تھا۔ احمد سالار ایک پیادہ پا مسافر ہے، ہندوستان کے گلی کوچوں سے نہ آشنا۔ نظام شاہ کی آواز سے ایک عجیب سی خلش کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ چین سے نہیں بیٹھا ہوگا۔ شیخ، میں جانتا ہوں کہ احمد سالار ایک ذمہ دار نوجوان ہے، مگر ایک طویل و عریض اور اجنبی ملک میں کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ محمود نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی جان سے گزر جائے؟ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، محاذ جنگ پر تو یہی ہونا ہے کہ تہہ تیغ کر دیے گئے یا زنجیریں پہن کر پسے دیوار زندہ میں چلے گئے۔ ایک مجاہد کے بارے میں سوچنا ہی کیا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ نظام شاہ کا طرز گفتگو دیکھ کر محمود کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ شیخ، احمد سالار عافیت سے تو ہے، تم اس فقیر کو کیا سمجھتے ہو فرزند؟ اچانک نظام شاہ کے لہجے سے کسی قدر ناگواری کا اظہار ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ خبر نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور تم احمد سالار کے بارے میں دریافت کر رہے ہو جو یہاں سے سینکڑوں میل دور سرگرم ہے کسی نامعلوم مقام پر۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ کس حال میں ہے۔ محمود کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نظام شاہ اس وقت اس سے مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ مجبوراً والی غزنی یہ کہتا ہوا اٹھ گیا، میں معافی کا خواستگار ہوں کہ کبھی کبھی میری نادانیاں مزاج شیخ کو برہم کر دیتی ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور اپنی امان میں رکھے۔ نظام شاہ کھڑے ہوئے اور والی غزنی کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ میں آپ کے بخشے ہوئے اس اعزاز پر ہمیشہ نازا رہوں گا۔ نظام شاہ کی محبت دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک خانہ بدوش، ایک کوچہ گرد، اور پھر میرا بخشا ہوا اعزاز ہی کیا؟ نظام شاہ نے والی غزنی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں تو تمہاری بخشش و عطا کے انتظار میں جی رہا ہوں فرزند، کہ کب وہ دن آئے
اور کب اس ناکارہ انسان کی زندگی ٹھکانے لگے۔ سلطان محمود نظام شاہ کا اظہارہ سمجھ گیا، اس لیے بے قرار ہو کر کہنے لگا، شیخ، ہندوستان میں بے شمار بت ہیں، انہیں توڑتے توڑتے میرے ہاتھ شل ہوئے جاتے ہیں۔ فرزند، یہ کیسی کم ہمتی کی باتیں ہیں؟ اچانک نظام شاہ کا جلال روحانی ظاہر ہونے لگا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر بتوں کی تعداد ہندوستان کی آبادی کے برابر بھی ہوتی تو یہ تیرے 2 ہاتھ ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیتے۔ محمود نے بتوں کی کثرت کی یہ شکایت اس لیے کی تھی کہ ابھی وہ بجے راؤ کے فتنے کو دفن کرنے کے لیے غزنی پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ راستے میں اس کے جاسوسوں نے ایک نئی ہنگامہ آرائی کی خبر دی تھی۔ سلطانی مخبروں نے خبر دی تھی کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر اپنے بزرگوں کا عقیدہ چھوڑ کر قرامتہ کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے۔ محمود کو قرامتہ سے دلی نفرت تھی، اس لیے یہ خبر سن کر والی غزنی کا دماغ چنگاریاں مارنے لگا اور اس کا شعلہ فشاں دل کہہ رہا تھا، محمود، غزنی جانے کے بجائے اپنے گھوڑوں کا رخ ملتان کی طرف کر دے اور بجے راؤ کی طرح داؤد بن نصر کے کٹے ہوئے سر کی بھی ساری دنیا میں تشہیر کر اور اس کی لاش کو انسانی گزرگاہ میں ڈال دے کہ اہل ایمان کے قدم اس بے دین کے جسم کو پامال کر ڈالیں۔ اپنے انہی مشتعل جذبوں کے باعث محمود نے داؤد بن نصر کی سرکوبی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر بجے راؤ نے طویل جنگ سے غزنی کی سپاہ کو تھکا ڈالا تھا اور اس مجبوری کے پیش نظر سلطان کو کچھ دن آرام کرنے کی غرض سے دارالحکومت کی طرف لوٹنا پڑا۔ پھر جب نظام شاہ سے ملاقات ہوئی تو دل کا درد اس کی زبان پر آ گیا، شیخ، یہ بت تعداد میں بے شمار ہیں اور انہیں توڑتے توڑتے میرے ہاتھ شل ہوئے جا رہے ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی تھا کہ محمود ایک بت کو توڑتا تھا کہ دوسرے محاذ پر نئے بت نمودار ہو جاتے تھے۔ ہر طرف سینکڑوں ہندو راجہ والی غزنی کی جان کے درپے تھے اور دوسری طرف اسلام کی صفوں میں شامل ہونے والے منافق قرامتہ اس کے لیے بے شمار دشواریاں پیش کر رہے تھے۔ نظام شاہ کے تسکین آمیز کلمات نے والی غزنی کو کچھ دن کے لیے پرسکون کر دیا تھا اور وہ خانہ جنگی کی ہولناکیوں کو بھول کر بھاٹیا کے عظیم الشان فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس جشن میں غزنی کے علاوہ تمام تر مقبوضہ علاقوں کے حاکم بھی شریک ہوئے تھے اور وہ پرجوش مبارکبادوں کے ساتھ سلطان کو قیمتی نظریں بھی پیش کر رہے تھے۔ سابقہ روایتوں کے پیش نظر محمود کو پورا یقین تھا کہ نگار خانم اس تقریب میں بھی ضرور شرکت کے لیے آئے گی، مگر سہروزہ جشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور کسی تقریب میں نگار خانم کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی۔ محمود نگار خانم کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ پھر جب جشن فتح کے سارے ہنگامے سر پڑ گئے تو ایک دن والی غزنی نے نگار خانم کو خلوت میں طلب کر لیا اور انتہائی شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگا، کیا تم اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھی ہو کہ تمہاری شمولیت کے بغیر میری فتح کا ہر جشن نامکمل اور بے رنگ ہے؟ والی غزنی کے لہجے میں شدید جھنجھلاہٹ بھی تھی اور ناکام محبت کی دبی دبی خلش بھی۔ کیا ایک بار کا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں سلطان کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوں؟ نگار خانم نے اس طرح کہا کہ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا، مگر میں بار بار تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یکایک محمود کی آواز تیز ہو گئی تھی، ہو سکے تو سائے کی طرح میرے ساتھ رہو، اور آج یہ حقیقت بھی جان لو کہ تمہارا سلطان اس سے کم پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ میں نے انسانی اختیارات کی آخری حد سے گزر کر سلطان معظم کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے آگے تو شرم و رسوائی کی منزل ہے جس پر میرا جنازہ تو جا سکتا ہے مگر قدم نہیں اٹھ سکتے۔ نگار خانم نے کسی جھجک کے بغیر کہا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ نگار خانم کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر والی غزنی چونک اٹھا، کیا تمہیں میری تنہائی کا اندازہ نہیں؟ سلطان ذیشان، کبھی اپنے جاہ و جلال کے حصار سے باہر آ کر تو دیکھیں، پھر صاحب کو اندازہ ہوگا کہ تنہائی کسے کہتے ہیں اور اللہ کی زمین پر کیسے کیسے تنہا لوگ بستے ہیں۔ محمود کی ازدواجی زندگی تلخ تھی، اس لیے اسے صرف اپنے ہی غم یاد آ رہے تھے اور وہ نگار خانم کی المناک تنہائی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ آج تمہاری باتیں بہت تلخ ہیں نگار خانم، محمود نے آہستہ سے کہا، کیا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہے جسے تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میری زندگی میں ایک شے ناخوشگوار نہیں سلطان معظم، نگار خانم نے اس طرح کہا کہ جیسے یہاں سے جلد از جلد چلی جانا چاہتی ہو۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آپ مجھے تنہائی میں طلب نہ فرمایا کریں، اس طرح میری آمد پر قصر شاہی کے مکینوں کی آنکھوں میں نہ جانے کیسے کیسے افسانے تحریر ہونے لگتے ہیں اور ان بلند اقبال لوگوں کی شفاف پیشانیوں پر بے شمار شکنیں ابھر آتی ہیں، جبکہ آپ کی یہ کنیز ایک شکن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے سلطان ذی حشم سے آخری بار التماس کر رہی ہوں کہ آئندہ مجھے حاضری سے معذور سمجھا جائے۔
یہ کہہ کر نگار خانم نے انتہائی سرد نگاہوں سے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ اگر آپ نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر حکم جاری کر دیا تو پھر میرے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ میں حکم کی پابندی کروں۔ نگار خانم کا یہ انداز تغافل دیکھ کر محمود کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے فوراً ہی سنبھلنے کی کوشش کی اور رک رک کر کہنے لگا، کیا اس طرح تم نافرمانی کی مرتکب نہیں ہوگی نگار خانم؟ محمود کے لہجے کی سختی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ سلطان محترم فرما برداری اور نافرمانی کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے نزدیک تو فرما بردار وہی ہے جو مزاج سلطانی کی تسکین کے لیے تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر دست اقتدار کا ایک بے جان کھلونا بن جائے۔ یہ کہہ کر نگار خانم جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو نگار خانم، والی غزنی نے تیز آواز میں کہا اور اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگار خانم نے پلٹ کر سلطان محمود کی طرف بے نیازانہ نظروں سے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ آج میں نے تمہاری شخصیت کا ایک نیا انداز دیکھا ہے، محمود نے نگار خانم کے قریب آتے ہوئے کہا، اور یہ انداز اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اپنی محرومیوں کے سبب میرے جاہ و جلال اور عظیم الشان فتوحات سے حسد رکھتی ہو۔ محمود نے نگار خانم کی شخصیت کو دولت و اقتدار کے ترازو میں تول کر اس بے مثال محبت کرنے والی لڑکی کے وجود کی نفی کر دی تھی۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کے دل و دماغ ایک خوفناک زلزلے کی زد پر آ گئے، مگر پہاڑوں جیسی استقامت رکھنے والی وہ لڑکی اس خوفناک زلزلے کو بھی ہنس کر برداشت کر گئی۔ مالک جاہ و جلال کا اندازہ درست ہے، ہم مفلس و نادار لوگ دولت و اقتدار سے حسد نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر نگار خانم بہت تیزی کے ساتھ خلوت سلطانی سے باہر نکل گئی اور والی غزنی شدید عالم طیش میں بڑبڑانے لگا، اس بھری دنیا میں کوئی کسی کی ذات کا شریک نہیں، سب کے سب اقتدار پرست ہیں۔ نگار خانم کے طرز عمل سے محمود بہت زیادہ اداس اور دل شکستہ ہو گیا تھا، مگر یہ اداسی اس وقت ختم ہو گئی جب والی غزنی کے جاسوسوں نے مزید اطلاعات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ داؤد بن نصر کی فتنہ انگیز سرگرمیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور پنجاب کا حکمران راجہ آنند پال بھی قرامتہ کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ داؤد بن نصر ملتان کے سابق حاکم شیخ حمید لودھی کا بیٹا تھا۔ شیخ حمید نے اپنی ساری زندگی امیر سبکتگین کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی تھی، اس لیے اس کے انتقال کے بعد داؤد بن نصر کی حاکمیت اور بھی بڑھ گئی تھی، مگر وہ بدکار انسان اپنا عقیدہ تبدیل کر کے قرامتہ کی صفوں میں جا ملا اور اپنے اقتدار کو وسیع تر کرنے کے لیے ہندوؤں سے ساز باز کرنے لگا۔ راجہ آنند پال اسی موقع کی طاق میں تھا، اس نے داؤد بن نصر کو اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا، نتیجتاً وہ کم ظرف، تنگ نظر اور بد عقیدہ حاکم اپنی گردن سے غزنی کے توقع غلامی کو اتارنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ ابھی قرمتی داؤد بن نصر اور برہمن حکمران راجہ آنند پال کا سیاسی اتحاد مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہوا تھا کہ محمود ان دونوں کی حالت بے خبری میں غزنی سے کوچ کر کے درہ خیبر پہنچا اور پھر اسی راستے سے گزر کر پنجاب میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر سلطان محمود نے راجہ آنند پال کو ایک مختصر خط لکھا، تم میرے خراج گزار بھی ہو اور سیاسی حلیف بھی، اس لیے تمہیں خبردار کرنا ضروری ہے کہ میں داؤد بن نصر کی سرکوبی کے لیے ملتان کی طرف جا رہا ہوں۔ والی غزنی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ راجہ آنند پال بدعہدی اور مکر و فریب سے کام لے کر اس کے راستے کی دیوار بن جائے گا۔ محمود کا خط پڑھ کر آنند پال بڑے وحشیانہ انداز میں قہقہازن ہوا اور اپنے راجپوت سرداروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم برسوں سے اسی لمحے کے انتظار میں تھے، آج دیوتاؤں نے اپنے پجاریوں پر رحم کھا کر وہی سنہری لمحہ فراہم کر دیا ہے، اس لمحے کو ضائع نہ کر دینا کہ انسانی زندگی میں ایسی شبھ گھڑیاں کبھی کبھی آتی ہیں۔ محمود کی بدبختی اسے کسی وحشت زدہ ہرن کی طرح شیروں کے نرغے میں کھینچ لائی ہے، اس نے خود بخود اپنی اور اپنے سپاہیوں کی گردنیں ہمارے جبڑوں میں رکھ دی ہیں، پھر تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ بلا پس و پیش ان وحشیوں کی ہڈیاں چبا ڈالو جن کے ناپاک ہاتھوں نے تمہارے دیوتاؤں کے مقدس بتوں کو توڑا ہے۔ سلطان محمود ان سازشوں سے بے خبر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، پھر جب وہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ راجہ آنند پال کا ایک لشکر کثیر اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔